تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلے، خمس اسلام کی تعلیم کے مطابق انسان کو ملنے والا ہر نفع، ہر فائدہ خاص شرائط کے تحت اس میں خمس واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، قرآن کی یہ جو آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اس آیت کی بنا پر اسلام کی اور قرآنی اس تعلیم کے مطابق انسان کو جو بھی نفع حاصل ہوتا ہے اس نفع میں کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ خمس وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو کہ انما غنمتم من شیء، کہ جو نفع تمہیں حاصل ہوا ہے اس میں سے فَأَنَّ، بے شک للہ اللہ کے لیے، خمسہ پانچواں حصہ ہے، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے، وَلِذِی الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے لیے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ البتہ اس میں ایک تفسیری بحث ہے، وہ یہ کہ غنیمتم سے مراد، بعض نے کہا ہے کہ غنائم جنگی مراد ہے، نہ کہ ہر طریقے کا نفع۔ بعض نے کہا کہ عربی میں کیا ہے، غنیمتم کیا ہے، ہر طرح کے سود، ہر طریقے کے نفع اور ہر طریقے کے فائدے کو شامل ہے، اس پر دلالت۔ اسی وجہ سے جو ہے منفعت مالی میں خمس رکھا گیا ہے، وإلا اگر اس کو غنائم جنگی سے مخصوص کر دیا جائے مولانا تو پھر خمس ہمارے اوپر تو واجب ہی نہیں ہوگا، ہے نا؟ ہاں، کون سی جنگ کر رہے ہیں، کون سی جنگ ہو رہی ہے جو جنگ میں ہمیں غنیمت حاصل ہو رہا ہے کہ جس کے اوپر خمس واجب ہوگا۔ چلیں، بات ہوتی ہے، ایک تفسیری بحث سے اس کو چھوڑیے، آگے بڑھتے ہیں۔ اختیاری مشق، مولانا قرآنی آیتیں اور عبارتیں ہیں اور سامنے نئے الفاظ دیے گئے ہیں، کچھ بتایا نہیں ہے کہ آیتیں صرف پڑھنی ہے، نئے الفاظ سے آشنا ہونا، یا ترجمہ بھی کرنا ہے؟ ترجمہ بھی ہے، یہاں ہماری کتاب میں نہیں دیا ہے، بہت سے چلیں، قرآنی آیتیں ہیں، عبارتیں ہیں، اور پھر سامنے نئے الفاظ ہیں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ وسعت وہ پھیلی، وسعت وہ پھیلی، سأکتب ان قریب میں لکھوں گا، ٹھیک، ورحمتی اور میری رحمت، وسعت پھیلی، کل شے ہر شے سے، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، ایسے کہتا ہے کہ ورحمتی اور میری رحمت وسعت کل شے، ہر شے سے پھیلی ہوئی ہے، ہر شے سے وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، پس ان قریب ہم اسے لکھیں گے، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، یتقون جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی رکھنے والے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ اور وہ لوگ، ہم بِآیاتِنَا جو ہماری آیتوں پر، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، اور ان قریب ہم اسے لکھیں گے ان لوگوں کے لیے جو لوگ متقی پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، یا ایمان رکھتے ہیں، مومنون ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری آیت، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا،
وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة، اینما جہاں بھی، اینما جہاں ظرف ہے، ظرف مکان، جہاں بھی، کنتو میں تھا، اوسی اس نے وصیت کی، اوصا اوصا اس نے وصیت کی، اس نے سفارش کی، وصیت کرنا سفارش کرنا، قال فرمایا یا کہا، اس نے کہا انی عبداللہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب اس نے مجھے کتاب دی ہے، آتا عطا کی ہے، نی مجھ کو، الکتاب کتاب، آتانی الکتاب اس نے مجھے کتاب دی ہے، عطا کی ہے، وجعلنی اور اس نے مجھے قرار دیا ہے، نبی نبی، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی اور اس نے مجھے قرار دیا ہے، مبارکن بابرکت، اینما کنت جہاں بھی میں رہوں، یعنی جہاں بھی میں رہوں میرا وجود خیر و برکت کا سبب ہے، وَأَوْصَانِي اور اس نے مجھے سفارش کی ہے، بالصلاۃ نماز کی، والزکاۃ اور زکوٰۃ کی، ٹھیک مولانا؟ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جناب مریم کی عصمت بعد لوگوں نے اعتراض کیا تھا، سوال اٹھایا تھا، تو جناب عیسیٰ نے گہوارے سے یہ کلام کیا تھا، قال فرمایا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی رہوں، مبارکن یعنی بابرکت، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی سفارش کی ہے۔ تیسری آیت وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اقامہ قائم کرنا، قائم رکھنا، اقامہ یعنی قائم کرنا یا قائم رکھنا، عابدین عبادت کرنے والے، عابد کی جمع ہے عابدین، ٹھیک؟ وَجَعَلْنَاهُمْ اور ہم نے قرار دیا انہیں یا ان سب کو، أَئِمَّةً پیشوا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا، یہدون بامرنا وہ سب ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر اور حکم سے، واوحینا الیہم اور ہم نے انہیں وحی کی، فعل الخیرات اچھے کاموں کی طرف، فعل یعنی عمل کام، الخیرات یعنی اچھے اور نیک، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے انہیں کار خیر کی طرف وحی کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے کی طرف، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ سب تھے ہمارے عبادت کرنے والے، یا ہیں بھی کر سکتے ہیں آپ، وَكَانُوا وہ سب ہیں، لنا ہمارے لیے، عابدین عبادت، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار ہیں یا ہماری عبادت کرنے والے، ٹھیک؟ چلے چوتھی آیت الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مکنہ ہم نے طاقت دی، مکنہ مولانا ہاں الذین وہ لوگ
کہ جنہیں امکناہم کہ جنہیں ہم نے طاقت دی فی الارض زمین میں، وہ لوگ جنہیں ہم نے زمین میں طاقت دی، اقاموا الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایسے بھی کر سکتے ہیں الذین امکناہم فی الارض، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے زمین پر طاقت دی ہے، وہ لوگ اقاموا الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چلیں 5ویں آیت ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ مولانا بڑی خوبصورت آیت ہے، اس آیت کے سلسلے میں کبھی آپ جا کر کے غور کیجئے گا۔ اس آیت کریمہ میں جو لوگ واقع حقیقی نماز گزار ہیں ان کی خصلت بیان کی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے مخلص نیک بندے خصوصاً نماز ادا کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، لا تلہی وہ غافل نہیں کرتی، رجال لا تلہیہم ایسے لوگ ایسے انسان، لا تلہیہم کہ جنہیں غافل نہیں کرتی، تجارت کوئی تجارت، ولا بیع اور نہ کسی طریقے کی لین دین، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ نے تعریف کی ہے حقیقی نماز گزاروں کی کہ وہ کیسے لوگ ہیں، رجال ایسے لوگ ہیں، لا تلہیہم رجال یعنی وہ افراد، وہ لوگ، وہ انسان، لا تلہیہم انہیں غافل نہیں کرتی، تجارت کوئی بھی تجارت، ولا بیع اور نہیں کسی طریقے کا معاملہ لین دین، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، واقام الصلاۃ یہ کہتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں، وایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وقت پر اپنی نماز پڑھتے ہیں اور وقت پر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نہ کوئی معاملہ، نہ کوئی لین دین، نہ کوئی خرید و فروش، کسی طریقے کی کسی تجارت سے یاد خدا سے، نماز اور زکوٰۃ سے غافل مولانا نہیں ہوتے۔ اتنی اذان ہو رہی ہے، 2 کسٹمر آ گئے دکان پہ، نہ کوئی بات نہیں ہے، چلو بھائی دے کے جائیں گے، تھوڑا لیٹ ہی پہنچے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ وہ کوئی بھی شرر گرا کے بعد میں آنا بھی سنی میں نے اکثر دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہی ایسے کہ نہیں جاؤ اذان نماز کو وقت ہو گیا دکان بند کر، کوئی بھی تجارت، لین دین، کسی بھی طریقے کا معاملہ، کوئی بھی مصروفیت اور مشغولیت نماز کی ادائیگی میں مانے نہیں ہوتی، کسی بھی حالات میں اس کو چھوڑ کے نکل کے سیدھے اذان سننے کو چلیں۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکی فانما یتزکی لنفسہ والی اللہ المصیر۔ یتزکی وہ پاک ہوتا ہے، یتزکی وہ پاک ہوتا ہے، انما بس، تنذر الذین تم ڈراؤ ان لوگوں کے، یخشون ربهم جو اپنے پروردگار سے خشیت رکھتے ہیں، بالغیب۔ یہاں بالغیب سے مراد مولانا جانتے ہیں کیا ہے؟ تنہائی میں، غیب بالغیب یعنی تنہائی میں، اکیلے میں۔ انما تنذر الذین بس تم ڈراؤ ان لوگوں کو، یا تم ڈراتے ہو ان لوگوں کو جو
تنہائی میں اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، برپا کر وَمَن تَزَكَّىٰ اور جس شخص نے تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ بس اس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے تزکیہ کیا اس نے خود کو پاک کیا، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ کی جانب ہی مصیر ہے، راستہ ہے۔ اور یہ اللہ کی جانب مصیر ہے، راستہ ہے۔ انما تنذر الذین بس تم ڈراؤ ان لوگوں کو، یخشون جو لوگ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے پروردگار سے، بالغیب تنہائی میں، واقاموا الصلاۃ اور نماز برپا کرتے ہیں، یا اقامو برپا کی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، ماضی کے اعتبار سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ومن تزکا اور جس نے تزکیہ کیا، تزکیہ یعنی تزکیہ کرنا، پاک کرنا، جس نے پاک کیا، فإنما يتزکا لنفسه بس اس نے خود کو پاک کیا، خود کا تزکیہ کیا، وإلی اللہ المصیر اللہ کی جانب ہی راستہ ہے، مصیر ہے۔ چلیں یہ ختم ہو گیا۔ اب حج، جہاد اور قتال کے سلسلے میں آیتیں آئیں گی، مشق و تمرین کا سلسلہ ہوگا، اس کو انشاءاللہ بعد میں دیکھیں۔